الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. محترم مصلیان کرام، آج ہم اور آپ ایک نئے موضوع پر گفتگو کو سنیں گے، اور جو آج کا موضوع ہے وہ خالص علمی موضوع ہے، یعنی ایسا موضوع ہے جس پر بات سن کر آپ کو کچھ علم حاصل ہوگا، کچھ معلومات حاصل ہوگی، کچھ جانکاری حاصل ہوگی، عمل سنت کے مطابق کرنے کا موقع ملے گا۔ یعنی ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع سے ہمیں اور آپ میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اب اس مسئلے کے موقع پر ہمارے اور آپ کے ساتھ سنت کے مطابق عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، شریعت کے حکم کے موافق اس وقت ہمارے اور آپ کے ساتھ اس کام کو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو آج ہم اور آپ جانیں گے۔ اور اس نیت کے ساتھ آپ یہاں بیٹھیے کہ ایک تو غور سے ساری باتوں کو سنیں گے، سارے مسئلوں کو جانیں گے، اور پھر اس کو ریپیٹ بھی کریں گے۔ موقع ملے گا جہاں وہاں پر اس مسئلے کو بتائیں گے بھی لوگوں کو، اور اس مسئلے کو رواج دیں گے۔ اور چھوٹ رہی ہے، اس مسئلے کو جانیں گے بھی، اس کو رواج بھی دینا ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، جہاں موقع ہوگا وہاں پر جا کر لوگوں کو بتلانا بھی ہے کہ دیکھیے اس مسئلے میں شریعت کا یہ حکم ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے جنائز سے متعلق۔ کس چیز سے متعلق؟ جنائز سے متعلق۔ جنائز کیا ہوتا ہے؟ جنازہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ جنازہ کی جمع ہے جنائز۔ یعنی آج ہم اور آپ جس مسئلے کو جانیں گے اس مسئلے کے اندر تجہیز و تکفین کا مسئلہ آئے گا، اس مسئلے کے اندر مردے کو قبر کے اندر دفن کرنے کا مسئلہ آئے گا، اس مسئلے کے اندر نماز جنازے کے مسائل آئیں گے۔ دیکھتے ہیں نا آپ قبرستان میں بہت سے لوگ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، بتاتے کہ نہیں بتاتے ہیں؟ ایسے کرو ویسے کرو۔ آیا وہ صحیح بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے ہیں؟ اس کو ہم اور آپ آج جانیں گے۔ یعنی ایک انسان جب موت کے قریب پہنچتا ہے وہاں سے لے کر اس کو قبر میں ڈالنے اور اس کے بعد کے جو مسائل ہیں ان سے متعلق جو مسائل ہیں اس کو ہم آج ہم اور آپ اس کو جانیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے سلسلے میں معلومات حاصل بات کر رہے تھے کہ آج ہم لوگ جنازے سے متعلق مسائل کو جانیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کی جب موت ہو رہی ہے، وہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا ہے، قریب المرگ ہے، اس کی جان اب نکلنے والی ہے، اب زندگی کی امید باقی نہیں رہی، تو اس موقع پر سب سے پہلا عمل اس بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ سب سے پہلے جو مسئلہ متعلق ہوتا ہے کہ ایک انسان کی جان نکل رہی ہے، موت بالکل قریب ہے، سانس اب الٹے چلنے لگے ہیں، اب آثار زندگی کچھ نمایاں نہیں ہو رہی ہے، انسان مایوس ہو چکا ہے، اب اس کو موت کا لقمہ بننا ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلا کام جو اس کے ساتھ کیا جائے گا وہ یہ ہے
کہ اس کو اس طریقے سے لٹا دیا جائے گا کہ اس کا جو پیر ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. پیر کدھر ہوگا؟ قبلے کی طرف. اور اس کے سر کے طرف ایک دو تکیہ رکھ دیں گے تاکہ اس کا چہرہ بھی اٹھ کر قبلے کی طرف ہو جائے. یعنی انسان مکمل قبلے کی طرف اس کا کیا ہو جائے؟ رخ ہو جائے. جس وقت اس کی روح نکل رہی ہے. جی سب سے پہلے جو بات کہی گئی کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس شخص کو جس کی موت بالکل اب کیا ہے، قریب ہے، اس کو قبلہ رخ لٹانا ہے. قبلہ رخ کیسے لٹائیں گے آپ؟ اس کا پیر بھی قبلے کی طرف ہوگا اور اس کا سر بھی نیچے سے اونچا کر کے قبلے کی طرف کر دیں گے. اس کی ساری انگلیاں، سارا جسم کدھر ہوگا؟ قبلے کی طرف اس کو لٹا دیا جائے گا. ہمارے اس علاقے میں لٹانے کا دستور دوسرا ہے. ہم لوگ شمال اور جنوب لٹا دیتے ہیں اور چہرہ کر دیتے ہیں قبلے کی طرف. یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے. یہ طریقہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ پاؤں بھی قبلے کی طرف ہو، ہاتھیں بھی قبلے کی طرف ہو، پورا جسم قبلے کی طرف ہو اور چہرہ جو ایسے تھوڑا سا نیچے ہے اس کو بھی اٹھا دیا جائے تاکہ وہ بھی کدھر ہو جائے؟ قبلے کی طرف ہو جائے. یہ پہلا کام ہے کرنے کا اس وقت. اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس شخص کے سامنے کلمہ پڑھا جائے. کلمہ پڑھنے کا اس کو حکم نہیں دیا جائے کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھیے، بلکہ وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. تاکہ ہوتا کیا ہے، تلقین کہتے ہیں اس کو. ایک عمل آپ کریں گے تو بہت سے لوگوں کو دیکھ کر بھی اس عمل کے کرنے کی کیا ہوتی ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے. اس وقت اس کو حکم دینے کے سے اس لیے منع کیا گیا ہے، وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس مشکل وقت میں اس کی زبان سے کچھ اور نکل جائے، وہ کلمہ کا انکار کر دے، میں نہیں پڑھوں گا. کیا تم کر رہے ہو میرے اوپر؟ میں اتنی مصیبت میں ہوں، تم مجھے حکم دے رہے ہو. ہو سکتا ہے نا آدمی چڑچڑا جائے، کیونکہ وہ آدمی مشکل وقت میں ہے، اس کی زبان سے کچھ بھی نکل سکتا ہے. اس لیے اس وقت اس کو حکم نہیں دینا ہے، بلکہ ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے ہم کلمہ پڑھنے لگیں. اور جب ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے اور وہ کلمہ پڑھ دے. اب ایک مرتبہ وہ کلمہ پڑھ دیا، بس چھوڑ دیجیے. اب اس سے بار بار کلمہ نہیں پڑھوانا ہے، وہ انتہائی مشکل وقت سے گزر رہا ہے. ایک مرتبہ اس کی زبان سے کلمہ نکل گیا. حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کا آخری جملہ، اس کی زبان سے نکلنے والا آخری بات، آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. جنت میں داخل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس آخری جملے کا جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ اثر ہے کہ وہ اس کو ایک نہ ایک دن جنت میں لے کے جائے گی. ہو سکتا ہے اس کے سر پر گناہ ہو، تو گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد بھی اس کلمے کا اثر یہ پیدا ہوگا کہ وہ ایک نہ ایک دن جنت کے سپرد کر دیا جائے گا. اس لیے ایک مرتبہ اس کو کیا کہلوا دینا ہے؟ بس کلمہ کہلوا دینا، اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے. اب ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں روح نکل جائے، یہی ہوتا ہے عام طور پر. اب روح نکلنے کے بعد آپ پہلا کام یہ کریں گے، ایک تو اس حصے کو آپ باندھ دیں گے تاکہ منہ نہ کھلا رہے. پیر کہ دونوں جو انگلی ہے نا، انگوٹھا دیکھ رہے ہیں آپ، میرا دونوں انگوٹھا کیسے میں رکھا ہوں، اس طرح انگوٹھا کر کے اس کو بھی باندھ دینا ہے تاکہ پیر الگ الگ نہ ہو، پیر پھیلے نہیں. آری بات سمجھ میں؟ ہاتھ وغیرہ سیدھے کر دینے. اس وقت بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مومن کے لیے موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے. اس کو بالکل اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ موت تو آنی ہے ایک نہ ایک دن، اس راستے سے سب کو گزرنا ہے، لیکن اس موقع پر بھی سنت کے مطابق میرے ساتھ عمل ہو، اس کی فکر کرنی ہے. آری بات سمجھ میں؟ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت بھی ہمارا ہر عمل کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہے، سنت کے موافق ہے. اس کی فکر اصل کرنی ہے، اس کی فکر نہیں کہ گھبرا جانا ہے اس وقت. لہٰذا جو لوگ وہاں پر رہے ہیں وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ سنبھل کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو کر یہ عمل کرنا درست کر دیں. ان کے جو بیٹے یا بھائی یا جو بھی ان کے دوست و احباب وہاں پر موجود ہیں. اب اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس میت کو غسل دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ غسل دینا ہے. اس موقع پر قرآن کریم بھی پڑھا جا سکتا ہے. وہاں سے ہٹ کر بھی قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد اس کو اب غسل دینا ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہ آتا ہے کہ میت کو غسل کون دے گا؟ اس کے لیے محلے میں کوئی ایک آدمی ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ ڈھونڈ کر لاتے ہیں،
پتہ چلا 2 جنازہ اور ہوا ہے تو وہ لیٹ سے آئیں گے، یہ بھی مسئلہ پیش آتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر کا اس کا وارث غسل دینا جانتا نہیں۔ جو باپ جا رہا ہے اس دنیا سے، اس نے اپنے بیٹے کو یہ تعلیم نہیں دی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے تو غسل دے دے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جس کو آپ لے کر آتے ہیں وہ سنت کے خلاف غسل دے رہا ہو تو اس کو بھی پتہ نہیں ہے، بیچارہ کو اس کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے غسل بھی سنت کے مطابق ہوگا۔ یہاں پر میت کو جو غسل دینا ہے اس کو بھی سنت کے مطابق ہی انجام دینا ہے۔ اب سنت کے مطابق کیا ہے غسل، اس کو آپ جانیے آج اچھے طریقے سے۔ اور میں نے کیا کہا شروع میں آپ کو، جانیے بھی، غور سے سمجھیے، اس کو ریپیٹ بھی کیجیے، اور کہیں موقع ہو تو وہاں کھڑے ہو کر اسی کے مطابق کسی میت کو غسل بھی دلوائیے، تاکہ پریکٹیکل کرنے کے بعد بھی آپ کو کیا ہو جائے، آسانی سے وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اور ایک دوسرے کو بتائیے بھی۔ ان سب مسائل کو لے کر بھی جہالت و مسلمانوں کے اندر یہ انتہائی قابل افسوسناک پہلو ہے۔ اب جنازہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں پہ مولانا صاحب کھڑے ہو کر جنازے کی نماز کا طریقہ وغیرہ بتلاتے ہیں، یہ میں جہالت سمجھتا ہوں۔ یعنی مسلمان کو نماز جنازہ بھی پتہ نہیں ہے، جبکہ اس کو خود جنازے سے گزرنا ہے۔ ہر دن جنازہ اٹھ رہا ہے، جنازے کی نماز میں شریک ہو رہا ہے، کس تکبیر میں کیا پڑھنا ہے، تکبیر کب کہنا ہے، ہاتھ کب چھوڑنا ہے، سلام کب پھیرنا ہے، کیا دعائیں پڑھنی ہیں، یہ بھی اگر پتہ نہیں ہے اور امام صاحب کھڑے ہو کر بتلا رہے ہیں تو یہ تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں موجود تمام لوگوں پر جاہل ہونے کا محل لگا دیا جائے، یہ سب کے سب جاہل بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ یعنی مسلمانوں کے یہ بنیادی تعلیم بھی نہیں ہے ایک مسلمان گھرانے میں، یہ تو افسوس کی بات ہے۔ آری بات، اس لیے میں کبھی کسی جنازے میں تقریر نہیں کرتا ہوں، کبھی کسی جنازے میں، میرے پیچھے جنازہ پڑھنے کا موقع ہوا ہوگا آپ کو اس قبرستان میں ایک جملہ نہیں کہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ ابھی تو حکم ہے جلدی سے اس کو اللہ کے حوالے کرو، مٹی کا اس کو غذا بناؤ، اب کہاں موقع کہ یہاں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہو۔ آری بات سمجھ میں؟ لہذا یہ سارے مسائل جاننا ضروری، اس لیے ان مسائل پہ میں بہت دن سے چاہتا آپ سے بات کروں، اور میں صرف بات کر کے ختم کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ لوگ اس کو ذہن و دماغ میں بالکل نقش کر لیجئے اور اس کو عمل میں لائیے، دوسروں کو بتلائیے، تاکہ آپ کا یہ پورا معاشرہ ان مسائل سے واقف ہو۔ آری بات سمجھ میں؟ اب جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ غسل دینے کا ہے میت کو۔ اب میت کو کیسے غسل دیں گے اس کو آپ جان لیجئے۔ دیکھیے، آپ نے اور ہم نے زندگی میں جنابت کا غسل بہت کیا ہوگا۔ ہم اور آپ جب ناپاک ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ غسل کرتے ہیں نا، اس غسل میں کیا کرتے ہیں ہم اور آپ؟ بتلائیے۔ جنابت کا غسل کرتے ہیں تو ہم اور آپ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ 3 مرتبہ ناک اور منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں، اس کو صاف کر لیتے ہیں، اور پورا جسم 1 مرتبہ دھو لیتے ہیں، اس طور پر کہ جسم کا ایک بال بھی سوکھا نہ ہو، انسان پاک ہو جاتا ہے۔ یہ غسل جنابت ہے۔ اگر کسی نے کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا اور پورے جسم پر پانی پھیر دیا تو وہ پاک نہیں ہوتا ہے، وہ ناپاکی رہتا ہے، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ غسل جنابت میں یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اب دیکھیں، جب آپ میت کو غسل دیں گے تو مصنون طریقہ یہ ہوگا کہ یہی طریقہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس میں کرنا یہ ہے سب سے پہلے کہ ایک تخت آپ رکھیں گے جس کے اوپر آپ میت کو غسل دیں گے۔ اس تخت کو پہلے آپ یہ کریں گے کہ اگربتی سے یا لوبان یا کسی اور قسم کی لکڑی جو خوشبودار ہے اس کو جلا کر اس کو دھونی دے دیں گے، یعنی اس سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ اس کے اندر پیوست کر دیں گے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ طاقت میں اس تخت کو۔ اب اس کے بعد آپ میت کو اٹھا کر لا کر اس تخت کے اوپر لٹائیں گے۔ اب لٹانے کے بعد اس کے جسم پر کپڑا ہوگا، تو پہلے یہ کرنا ہے کہ ایک تھوڑا سا موٹا کپڑا جس سے آر پار دکھے نہیں، ویسا کپڑا لا کر میت کا جو سطر ہے اس کے اوپر رکھیں گے۔ میت کا سطر کیا ہے؟ مرد کا، ہم لوگ مرد کی بات کر رہے ہیں، مرد کی جنازے کی نہلانے کی بات کر رہے ہیں۔ ناف سے لے کر کہاں تک ہے؟ نیچے بتلائیے۔ ہاں بھائی، پچھلے ہفتے اس پر بیان ہوا ہے لباس کے اوپر، گھٹنا تک چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو ایک موٹا کپڑا لا کر ناف سے لے کر گھٹنے تک رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد جو میت کے جسم پر کپڑا ہے اس کو نکال دیجیے۔ میت کے جسم سے کپڑا نکل گیا اور سطر کے اوپر ایک موٹا کپڑا رکھا ہو۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہم لوگ غسل دیتے ہیں تو یہ جہاں سے ہم کپڑا خرید کے لاتے ہیں وہ ایک لنگی دے دیتا ہے اسی کفن کا کٹا ہوا۔ اب وہ کپڑا باریک ہوتا ہے، جب آپ غسل دینے لگتے ہیں تو پھر اس کے سطر کے اندر کا حصہ دکھنے لگتا ہے، جب پانی سے وہ کپڑا
بھینگتا. آپ میں سے کوئی اگر وائٹ لنگی استعمال کرتا ہوگا اس کو تجربہ ہوگا, آپ غسل کرتے ہیں تو جہاں پانی پڑے گا تو آپ کے ران کا حصہ دکھنے لگتا ہے. تو ایسا کپڑا نہیں چاہیے, کیونکہ سطر دیکھنا حرام ہے, سطر کھلنا نہیں چاہیے. جو لوگ غسل دے رہے ہیں اس کا سطر نہیں دیکھ سکتے ہیں, لہذا تھوڑا موٹا کپڑا, یعنی کوئی لنگی ایسی ہو یا کوئی موٹا کپڑا ہو وہ لا کر سطر کے اوپر رکھیے اور باقی کپڑا نکال دیجیے. اب اسی کپڑے کے اوپر اس کو غسل دینا ہے, جو موٹا کپڑا اس کے جسم کے اوپر پڑا ہوا ہے, تاکہ اس کا سطر ہمیں اور آپ کو پانی پڑنے کی وجہ سے نہ دکھے. اب دیکھیے, آپ غسل دینے سے پہلے کریں گے یہ کہ آپ 2 طرح کا پانی رکھیں گے. ایک پانی ایسا ہوگا جس کے اندر آپ بیری کا پتا ڈال کر اس کو نیم گرم کر لیں گے. نیم گرم کا مطلب ہے سسم, تھوڑا سا گرم کر لیں گے. اور ایک پانی لیں گے آپ جس کے اندر کافور ملا لیں گے. ٹھیک ہے, تو 3 برتن میں آپ نے پانی رکھا, ایک برتن میں نارمل پانی ہے, ایک برتن میں کافور ملا ہوا پانی ہے, ایک برتن میں بیری کا پتا پکایا ہوا پانی ہے. اب آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس میت کو استنجا کروائیں گے. کیا کروائیں گے؟ استنجا. استنجا کیا ہوتا ہے؟ استنجا لفظ کا مفہوم سمجھتے ہیں آپ؟ پانی کا استعمال کرنا. استنجا کہتے ہیں ناپاکی کے بعد پانی یا ڈھیلے کا استعمال کرنا. استنجا اس طور پر کرائیں گے کہ آپ اپنے ہاتھ میں کوئی دستانہ پہن لیں گے, دستانہ نہیں ہوگا کوئی کپڑا لپیٹ لیں گے, کیونکہ کسی بھی مرد کا کسی دوسرے مرد کے سطر کا حصے کا بغیر حائل چھونا کیا ہے؟ حرام ہے. لہذا آپ کا وہ جو دستانہ پہنا ہوا ہاتھ ہے یا کپڑا لپیٹا ہوا ہاتھ ہے, اس سے آپ اس حصے پر پانی ڈال کر ہاتھ پھیر دیں گے, اس کو صاف کر دیں گے. اوپر کا حصہ, صرف کیا؟ اوپر کا حصہ. یہ ہو گیا استنجا. اب اس کے بعد اس میت کو وضو کروانا ہے. اب ہم اور آپ وضو کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بچپن سے ایک مسئلہ پتہ ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں وضو میں؟ 4 ہیں. اور جو عمل کرتے ہیں ہم وہ سنت ہوتا ہے. جیسے ہم شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں دونوں, کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, یہ کیا ہے؟ مسنون عمل ہے. فرض کیا ہے؟ پورا چہرہ کا دھونا, دونوں ہاتھ دھونا کہنیوں تک, سر کا مسح کرنا اور دونوں پیر دھونے. یہاں پر جو غسل دیا جائے گا, وضو جو کرایا جائے گا استنجا کرانے کے بعد, وہ صرف فرض کی ادائیگی ہوگی. یعنی نہ ناک میں پانی ڈالنا ہے نہ ہی منہ میں کلی کروانا ہے. تو پانی اندر چلا جائے گا, کیسے واپس آئے گا؟ میت پڑا ہوا ہے, آپ ڈالے گا تو پانی واپس چل جائے گا نا, اس کے اندر تو اب طاقت ہی نہیں ہے, جان ہی نہیں کو پانی باہر آئے. لہذا آپ کو کرنا یہ ہے کہ صرف چہرہ دھونا ہے, ہاتھ دھونا ہے, سر کا مسح کرنا اور دونوں پیر دھو دینے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر یہ پتا ہے آپ کو کہ یہ میت ناپاک تھا یا خاتون ہے اور وہ حیض اور نفاس کے دور سے گزر رہی تھی, تو اس موقع پر یہ کرنا ہے کہ روئی کو بھگا کر اس کے دونوں اس کو کھول کر مسوڑے کے حصے کو پوچھ دینا ہے, اور ناک کے سوراخ میں بھی اس روئی کو داخل کر کے اس کو تر کر کے نکال دینا ہے, کیونکہ اس کو یہ ناپاک ہے. اب غسل جنابت میں یہ دونوں چیزیں بھی کیا ہیں؟ فرض ہیں. پانی تو جائے گا نہیں, لیکن روئی میں آپ ملا کر یہ دونوں کام کر سکتے ہیں. وضو ہو گیا میت کا. اب کام یہ ہے کہ آپ روئی لے لیں, ناک میں, منہ میں اور کان میں روئی ڈال دیں, تاکہ اب جو آپ غسل دیں گے تو پانی ان حصوں سے اندر داخل نہ ہو. آج بات سمجھ میں؟ ناک, منہ اور کان کے حصے میں روئی کو بھر دینا ہے. اب اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ وضو ہو, استنجا ہو گیا, وضو ہو گیا, اب غسل دینا ہے. غسل میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میت کا سر اچھی طرح سے دھو دیجیے. صابن وغیرہ ہے تو اس کا استعمال کر بھی سر کو بہتر طریقے سے دھو دیجیے. اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ میت کو بائیں کروٹ لٹانا ہے. کدھر لٹانا ہے؟ بائیں کروٹ. اور لٹانے کے بعد جو آپ نے پانی رکھا ہے نا, کون سا؟ بیری والا, وہ لے کر ادھر سے پیچھے طرف ماریں گے آپ پیر تک, یعنی پورا حصہ دھل جائے گا. جب بائیں کروٹ آپ نے کر دیا اس کو, اس کے بعد آپ نے پانی ڈالا تو سر سے لے کر پیر تک پورا حصہ کیا ہو جائے گا؟ دھل جائے گا. 2 مرتبہ بیری والے پتے سے دھو دیجئے اور تیسری مرتبہ کافور والے پتے سے دھو دیجئے. ہو گیا. اس کے بعد اب میت کو دائیں کروٹ لٹائیے. کدھر لٹانا ہے؟ دائیں کروٹ. اور اسی طرح 3 مرتبہ اس کے پورے جسم پر پانی کو مار دینا ہے. یہ ہو گیا غسل. ہو گیا غسل. اب میت کو آپ لٹائیے, اور لٹانے کے بعد کرنا یہ کہ جیسے انسان کبھی لیٹتا ہے زندگی میں تو آدھا بیٹھا ہوا لیٹتا ہے نا,
ہاسپٹل کے بیڈ پر دیکھتے ہیں آپ نیچے سے اس کو گھماتے ہیں تو اس طرح مریض اٹھ جاتا ہے. اسی طرح میت کو اٹھانا ہے. اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں گے اور ہاتھ لگا کر سر کا حصہ اٹھا کر اپنا یہ پیر لگا دیں گے, یہاں پر اٹھ جائے گا نا تھوڑا سا. اب کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جو کہ دستانہ پہنا ہوا ہو یا کپڑا لپٹا ہوا ہو, خالی بھی چلے گا, اس کو آپ اس حصے میں ہلکا ہلکا جو ہے نا دابیں گے, پیٹ کے حصے کو. اس سے کیا ہوگی, اگر کوئی گندگی ہوگی تو وہ باہر آ جائے گی اور پھر اس گندگی کو دھو دینا ہے. اب غسل اور وضو دہرانا نہیں ہے, غسل اور وضو اب دہرانا نہیں ہے, بلکہ پانی مار کے اس حصے کو دھو دینا ہے. اب یہ کیا جائے کہ ایک کپڑا لا کر میت کے بدن کو سکھا دیا جائے اور اس کے بعد ستر کا خیال رکھتے ہوئے اس میت کو اسی کپڑے کے ساتھ, جو کپڑے میں لپٹا ہم نہلا رہے ہیں اس کو, جس کو لنگی کہیں گے آپ, تھوڑا موٹا کپڑا, اس کا خیال رکھیں آپ. تو جنازہ جو وہ لوگ کپڑا دیتے ہیں اس لنگی کو نہ پہنا دیں, اس میں تو آپ کو اندازہ ہوگا جہاں پانی پڑتا ہے وہ پورا دکھنے لگتا ہے, دیکھنا حرام ہے یہاں پہ. پھر اس کو اٹھا کے لا کر دوسرے تخت پر رکھیں گے جس پہ آپ کفن دیں گے. تو کفن کیسے دینا یہ مسئلہ ہم لوگ اگلے ہفتے جانیں گے, ہے نا. کفن کیسے دینا یہ مسئلہ اگلے ہفتے جانیں گے. اب کفن دینے کے وقت جب کرتا پہنا دیں گے تو یہ کپڑا ہٹا دیں گے, جو کپڑا ڈال کر اس کو ہم نہلا رہے تھے. یہ پورا میت کو نہلانے کا طریقہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے استنجا کروانا ہے, اس کے بعد وضو کروانا ہے, صرف فرض کی ادائیگی ہوگی. اگر ناپاک ہے تو ناک اور منہ میں بھی پانی پہنچا دینا ہے, اور اس کے بعد سر دھونا ہے. سر دھونے کے بعد بائیں کروٹ کر کے 3 مرتبہ یہ پورا حصہ دھو دینا ہے ایک طرف کا, اور پھر دائیں کروٹ کر کے 3 مرتبہ یہ حصہ دھو دینا ہے. اس کے بعد میت کا سر تھوڑا سا اٹھا کر پیٹ کو ہلکا ہلکا ملنا ہے تاکہ کوئی گندگی ہو تو نکل جائے, پھر اس کو دھو کر صاف کر دینا ہے. میت کو غسل دینے کا معاملہ پورا ہو گیا. آسان ہے کہ نہیں؟ بہت آسان ہے, پھر بھی پتہ نہیں ہوتا ہمیں اور آپ کو, کیونکہ ہم نے آپ نے کبھی ادھر توجہ ہی نہیں دی. ہم سمجھتے کہ مسجد سے کسی کو اٹھا کر لے آئیں گے. ساؤتھ وغیرہ کی مسجد میں تو ایک غسالہ بھی ہوتا ہے, امام, مؤذن اور ایک غسالہ بھی اپوائنٹ ہوتا ہے. اس کا کام یہی ہے, کسی کا جنازہ ہو جائے تو وہ جا کے غسل دیتا ہے, اس کو غسالہ کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا ہم میں کہ ہر شخص غسالہ بن جائے. اگر جنازہ ہو محلے میں تو ہمیں ادھر ادھر سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ اپنے باپ کا جنازہ, اپنی ماں کا جنازہ, گھر کی بیٹیاں دیں اپنی ماں کو, گھر کے بیٹے اپنے باپ کو غسل دیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ باپ جا رہا ہے دنیا سے, آخری وقت میں خدمت کا موقع مل رہا ہے, وہ بھی کسی مولوی صاحب کو پکڑ کے لائیں گے ہم؟ آئی بات سمجھ میں؟ اسی وجہ سے ولی کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ تم جنازہ پڑھاؤ. سب سے زیادہ حقدار کس کو قرار دیا گیا ہے؟ ولی کو قرار دیا گیا, وہ ولی کا تعلق ہے اس میت سے, لہذا وہ یہ سارے اعمال انجام دیں. اس لیے غسل دینے کا کام ہم میں کا ہر شخص کرے, اور میت کو غسل دینا چاہیے. اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے, دنیا کی رغبت ختم ہوتی ہے, موت سے گزرنا یہ تازہ ہوتا ہے. یہ کنسیپٹ کہ ہمیں بھی اس حالت سے گزرنا ہے. جب یہ تصور پیدا ہوگا تو اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہوگا, اور جب خوف اور ڈر پیدا ہوگا تو گناہوں سے بچنے کی کوشش ہوگی زندگی میں. ہمیں اور آپ کو لگتا ہے نا کہ ہمارا گناہ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں, اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ ادھر تصور ہی نہیں ہے ہمارا. اس گناہ کے کیا نتائج ہیں, کیا نقصانات ہونے والے ہیں, کیا سزا ملنے والی ہے, اس کی طرف ذہن نہیں ہے. اس وجہ سے گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا. آپ کوئی کام کرتے ہیں, کوئی بزنس میں جاتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں اس کا کیا فائدہ کیا نقصان ہے. نقصان پتہ چل جاتا تو کام کرتے ہیں ہم, اور آپ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ نقصان ہمیں قبول نہیں ہے. ہمیں اگر پتہ چل جائے گا گناہوں کے کرنے سے ہمارا کیا نقصان ہوگا, اگر وہ تازہ ہو جائے ذہن میں, تو کیا ہم اور آپ گناہوں کی طرف سبقت کریں گے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق بھی مانگنی چاہیے گناہوں سے بچنے کی, اور کوشش بھی کرنی چاہیے. ان کوششوں میں ایک کوشش یہ بھی ہے کہ کسی کا میت ہو جائے تو اس جنازے کے غسل میں وہاں پر کھڑا رہا جائے, تاکہ وہ ساری چیزیں ذہن و دماغ کے اندر نقش ہو اور تصور آئے آخرت کا, اور فکر پیدا ہو آخرت کی, اور ان مسائل سے واقفیت بھی ہو. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا میت کو غسل دینے کا طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص سمجھ گیا ہوگا. جو نہیں سمجھا ہوگا پورے ہفتے میں آ کے ہم سے کبھی بھی پوچھ لے اور سمجھ لے. میں چاہتا ہوں کہ ان مسائل سے مسلمان جاہل نہ رہے. یہ کوئی مسائل ہے بھائی, کیا ہے اس میں کچھ ہے؟ ایک میت کو غسل دینے میں کچھ دماغ لگانا ہے؟ ساری چیزیں اردو کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, لکھی ہوئی ہیں, صرف دیکھنا اور اس مطابق عمل کر دینا ہے. ہاں, ان سب چیزوں کا تعلق تجربہ سے بھی ہے, تو آپ 1 2 4 جنازے میں شریک ہو جائیں گے, ہو جائے گا تجربہ آپ کو.
2-4 جنازے میں شریک ہو جائیں گے، ہو جائے گا. کیونکہ میں نے کہا ابھی کچھ دن پہلے لوگوں کو کہ دیکھیے مرنے سے پہلے جب موت قریب آتی ہے فکر ہوتی ہے نا کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، تو بہت ساری وصیتیں کرتا ہے انسان، بیٹا یہ کر لینا، وہ کر لینا، ایسا کر لینا، ویسا کر لینا. یہ بھی سکھلا دے اپنی اولاد کو، بیٹا میں مروں تو اس طریقے سے سنت کے مطابق میرے ساتھ عمل کرنا، غسل کا، تجہیز و تکفین کا، کفن دینے کا، نماز جنازہ کا، اس کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ ان کو بتلا کر جائے کہ دیکھو میں جو مال چھوڑ کر جاؤں گا اس سے پہلا کام میرا تجہیز و تکفین ہے، دوسرا کام یہ ہے کسی کا قرضہ ہوگا وہ دے دینا، تیسرا کام یہ ہے کوئی وصیت اس کو نافذ کر دینا، چوتھا کام یہ ہے میرے مال کو تقسیم کر لینا، وراثت بانٹ لینا، دیر مت کرنا اس میں. یہی دیری آگے چل کے تمہاری دشمنی اور آپس میں تنازع اور ایک دوسرے سے لڑنے کا ذریعہ بنے گی. لہذا پہلی فرصت میں وراثت جتنا جلدی ہو تقسیم کر لینا. یہ ساری باتیں اولاد کو بتانے کی ضرورت ہے ماں باپ کی طرف سے. یہ سب تعلیم. اور ہم آج کل اپنی اولاد کو لے کر بیٹھتے نہیں 10 منٹ بھی. 24 گھنٹے میں 10 منٹ بھی اپنی اولاد کو آپ لے کر نہیں بیٹھیں گے، اس کے حال احوال کو نہیں پوچھیں گے، اس کے حالات کیسے ہیں، وہ کیا سوچ رہا ہے فیوچر کے بارے میں، اس کو کچھ سکھلائیں گے نہیں، کچھ بتلائیں گے نہیں، اپنا تجربہ شیئر نہیں کریں گے، تو کیا کر رہے ہیں اولاد کے ساتھ؟ اولاد کی تربیت اولاد کا حق ہے یہ کہ اولاد کو اس کا باپ بتلائے، اس کو مشورہ دے، اس کو سمجھائے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے، مجھ سے زیادہ تم نے دنیا نہیں دیکھی ہے، میں چلا جاؤں گا تو بہت سارے مسائل تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ایسے ایسے اس کو ڈیل کرنا. یہ کام ہے باپ کا، یہ حق ہے باپ کے اوپر. یہ ساری تربیت اور تعلیم اپنی اولاد کو دے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اپنی اولادوں کو لے کر یہ ساری فکریں بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور بحیثیت مسلمان یہ فکر ہونی چاہیے. ان مسائل کو سمجھایا جا رہا بہت افسوس کی بات ہے، مسائل معلوم ہونی چاہیے. یہ سب تو گھر میں آدمی سیکھتا ہے، ماں کی گود میں سیکھتا ہے، بڑے بوڑھے بزرگ کو گھر میں دیکھ کر انسان بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے گھر میں کہ یہ کام ہونا چاہیے. آج بزرگ کو بھی مطلب نہیں ہے، بچوں کو بھی مطلب. آج ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ موبائل بہت دیکھتا ہے. وہ موبائل دیکھنا سیکھا ہے اپنے گھر کے بڑوں سے. گھر کا کون بڑا ہے جو گھر میں موبائل بچے کے سامنے استعمال نہیں کرتا ہے؟ بتائیے. ماں دودھ پلا رہی ہے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے کہ نہیں ہے؟ تو بچہ دیکھ کیا رہا؟ سب سے پہلے دودھ پینے کے وقت بچہ بہت زیادہ مطلب اپنا پورا ذہن و دماغ لگا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے نا، ایک عمل، تو پوری توجہ اس کی ہوتی ہے، تو بالکل تیار ہوتا ہے، اور اس وقت اس کے ذہن میں بیٹھ رہا ہے دیکھو سامنے موبائل رکھا ہوا ہے. اب وہ کہاں سے کھانا کھا لے گا بغیر موبائل دیکھے ہوئے؟ دودھ پلانے کے وقت ہی آپ موبائل دیکھ کر دودھ پلائیں، تو اب جب وہ کھانا کھانے کے لیے کہے گا کہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ میرے منہ میں لقمہ ڈالیے. یہی تو ہو رہا ہے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بتلائیے آپ. تو بچہ وہی سیکھتا ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں آپ کو بتلایا، تاکہ ہماری اولاد بھی وہ کرے. اولاد کے نیک ہونے کی اگر فکر ہے، اولاد کے اندر تقوی، صلاح، پرہیزگاری اگر لانا ہے، اولاد کے اندر اگر اللہ اس کے رسول کی محبت اور خوف پیدا کرنا ہے، تو آپ کو وہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں کر کے دکھلانی ہوں گی. تب ہمارے اور آپ کی اولادوں کے اندر وہ صفات پیدا ہوں گی. ورنہ اولادوں کا کیا حال ہے دیکھ لیجیے. ہر باپ رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ آپ نے سکھلایا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اولادوں کے بگڑنے میں 90% ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے. اولادوں کے نافرمان ہونے میں 90% ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ قصوروار ہیں. انہوں نے اس طرح کر کے ماحول دیا ہی نہیں اپنے بچے کو. آپ جیسا ماحول دیں گے ویسے ہی آپ کا بچہ بنے گا. آپ کا بچہ دن بھر موبائل میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، تو انہی ماحول میں اس کی پرورش ہو رہی ہے، وہ پروان چڑھ رہا ہے، وہی اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ رہا ہے، اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.